السلام علیکم میرے دوستو، ادبستان سے آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمیں اتفاق ہوا جانے کا بک میلے میں۔ بک میلہ ایکسپو سینٹر میں لگا ہوا ہے گزشتہ 2 دن سے، آج تیسرا دن تھا۔ آج ہمیں موقع ملا جانے کا۔ وہاں ہم نے بہت سارے اسٹالوں پہ بہت ساری کتابیں دیکھیں۔ صرف ایک کتاب ہمیں ملی، بہت ساری کتابیں اور بھی ہیں جو بعد میں ہم دیکھ آئے ہیں، بعد میں ہم ان میں سے کچھ کتابیں خرید کے لائیں گے۔ آج ہم نے صرف ایک چیز لی، اور وہ ہے نصیر احمد ناصر کی زیر ادارت اور بک کارنر کے امر شاہد اور گگن شاہد کے اہتمام کے ساتھ چھپنے والا کتابی سلسلہ تستیر۔ یہ ہے کتابی سلسلہ تستیر۔ یہ کتابی سلسلہ تستیر اور یہ اس کا بیک ٹائٹل ہے۔ تستیر کے اندرونی سر ورق پر ایک سلسلہ نصیر احمد ناصر صاحب نے شروع کیا ہے، اور وہ ہے کہ ٹائٹل کے تخلیق کار کا تعارف۔ یہ سر ورق جو ہے وہ ماہنور اسد نے بنایا ہے۔ ماہنور اسد کا کہنا ہے، میں ماہنور اسد اردو زبان پر عبور نہ ہونے کا اعتراف کرتی ہوں۔ تستیر میں نے اپنی والدہ سلمیٰ اسد کے ہاتھ میں بارہا دیکھا، جس میں سے کچھ حصے مجھے ماما نے پڑھ کے بھی سنائے، اور میرا دل چاہا کہ میں تستیر کا ٹائٹل پینٹ کروں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ مجھے نصیر احمد ناصر صاحب کی شخصیت کا دھیما پن بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ انٹلیکچوئلز کی کچھ سٹنگ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، جہاں مجھ پر فکر و ادب اور آرٹ کے کئی نئے گوشے واہ ہوئے۔ میں نے نیشنل کالج آف آرٹس سے گریجویشن کی ہے۔ میرا میجر سبجیکٹ پینٹنگ تھا، جس میں ڈسکشن لی، اور یوں مجھے سرینا ہوٹل کی سترنگ گیلری میں ایک اچھی جاب کا موقع آیا۔ شاید میرے بیک آف مائنڈ یا لاشعور یا جینز میں میرے لیٹ فادر اسد ملک کی آرٹ اور پینٹنگ سے وابستگی اس کیریئر کو اپنانے کی وجہ رہی ہوگی۔ میں فیلڈ میں نو آموز ہوں اور سمجھتی ہوں کہ بقول نصیر احمد ناصر صاحب سیکھنے کا عمل ساری عمر جاری رہتا ہے۔ تستیر کا حصہ بننا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے جو تستیر نے شروع کیا ہے۔ ٹائٹل کے خالق کا تعارف ہونا چاہیے۔ خالق کا اس مصورہ نے صرف تستیر کا سر ورق نہیں پینٹ کیا، بلکہ بیک پر بھی اسی کی پینٹنگز موجود ہیں۔ 750 صفحات کا یہ جریدہ، یہ سلسلہ تو کتابی ہے، لیکن چند ان شماروں میں، چند ان رسائل میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے اس کو بڑی جلدی جگہ بنائی ہے۔ تستیر پہلے نصیر احمد ناصر صاحب نے شروع کیا تھا، پھر بیچ میں اس میں گیپ آ گیا۔ اب کچھ عرصہ سے یہ بک کارنر جہلم کے انتظام کے تحت دوبارہ شروع کیا ہوا ہے، اور یہ اس کا
किताब सिलसिले का 5वां शुमारा है। 3 शुमारे इसमें इसकी कीमत 800 रुपये रखी गई है और ज़र सालाना जो है 3 शुमारों पर मुश्तमिल वो पाकिस्तान में 2000 उसकी कीमत रखी गई है। नसीर अहमद नासिर साहब से मकान नंबर 21 स्ट्रीट नंबर 2 फेज़ 2 बहरिया टाउन रावलपिंडी में रब्ता किया जा सकता है। बुक कॉर्नर जो है ये एक अच्छा नोन नाम है जेहलम में। अगर आप बुक कॉर्नर प्रिंटर एंड पब्लिशर एंड बुक सेलर्स जेहलम लिखकर भी इनको भेज देंगे तो उन्हें ये ख़त मौसूल हो जाएगा। वैसे इनका नंबर आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 032154408882 ये बुक कॉर्नर जेहलम वालों का नंबर है। आप इस पर रब्ता करके उनसे तस्दीर या अदब के बारे में मुख्तलिफ़ किताबों की डिमांड कर सकते हैं। ये आपको अगर उनसे बात करेंगे तो ये आपको उस पर डिस्काउंट भी देंगे। बुक मेले में तो ये डिस्काउंटेड चीज़ें मौजूद हैं जहाँ 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें मेहमान अतारिया है कि सनोबर अल्ताफ़ ने लिखा है, हम अदब तख्लीक क्यों नहीं करते। देखने वाली बात यह है कि अदब के बारे में हम कहते तो ये हैं कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो किताबें पढ़िए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर सिन्फ के लिए कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। ये बताना सीनियर अदीबों का काम है। उन्हें बताना चाहिए कि अगर नज़म है तो नज़म मुर्रा, नसम और दूसरी असनाफ के लिए उन्हें किन किन शायरों को पढ़ना चाहिए। ऐसी चीज़ें बताने से आती हैं और यही कुछ जो है सनोबर अल्ताफ़ ने इसमें कुछ इशारे दिए हैं कि कैसा किया जाना चाहिए। एक रद्द अमल पर अतारिया जो है वो उर्दू नज़म और तीसरी लहर के उन्वान से डॉक्टर रशीद अमजद, डॉक्टर गाफिर शहजाद ने लिखा है। लम्से रफ्ता है। लम्से रफ्ता में जो गुज़र गए शायर हैं उनके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों ने इज़हार ख्याल किया है। जैसे इरफान सदीकी की गज़ल पे शमसुर रहमान फ़ारूकी ने लिखा है। इसी तरह बहुत सारे मोहम्मद उमर मेमन के साथ मोहब्बत और मुरासलत के 10 साल मोहम्मद हमीद शाहिद ने इस पे लिखा है। नसीर अहमद नासिर साहब ने मुनाफिक की मईशत में खसारे का आदमी लिखा है और अमर शाहिद साहब ने ज़बान यार मन यूसफ़ी के बारे में मज़मून तहरीर किया है। एक गुफ्तगू है, मुकालमा है जो जलील आली साहब से हुआ है और वो किया है मोहम्मद नईमुर रहमान ने। नसीर कैसर से गुफ्तगू है डॉक्टर उज़्मा सलीम ने और डॉक्टर उज़्मा सलीम ने ही अबसार अब्दुल अली से भी गुफ्तगू की है। एक सफ़रनामा है सलमा ऐवान का, 3 चूहियाँ घर से निकली। वैसे तो 4 चूहे घर से निकले वाली बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इन्होंने 3 चूहियाँ घर से निकली एक सफ़रनामा शुरू किया है। सफ़रनामे तो और भी हैं। सफ़रनामचा है सस्सी का शहर भंबोर और देवल का किला, ये इरफान शहूद साहब ने लिखा है। ये तकरीबन बहरे अरब का जमाल रिंदाना, मुबारक विलेज, जिस्म रेलवे स्टेशन, गुरदासपुर का आखिरी मोड़, हवेली सरदार ज्वाला सिंह इन पठाना
اور کوٹ ڈی جی صحرائی رسم الخط، اس تمام سفر نامچے عرفان شہود کے لکھے ہوئے ہیں۔ 175 کے قریب صفحات پر اس میں افسانے دیے گئے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 اور ایک لیٹ آنے والے میں جو افسانے لیٹ میں موصول ہوئے وہ بھی اس میں بھی ایک افسانہ شامل ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس میں 35 افسانے ہیں۔ عام طور پر ایک کتاب کے اندر 10 سے 15 افسانے ہوتے ہیں، اگر اس کو کر لیا جائے تو یہ تقریباً 3 کتابوں کے برابر مواد ہے افسانوی جو اس شمارے میں شامل ہے۔ پھر اس میں 2 افسانچے بھی شامل ہیں، ایک ہے عائشہ اسلم ملک کا گوتم سے مکالمہ، اور ایک طائف کی خود کلامی سمینہ اشرف نے یہ افسانہ نما لکھے ہیں۔ جو افسانے لکھنے والے ہیں ان میں سے کچھ نامور نام میں بھی موجود ہوں گے تو یہ سارے ہی نامور۔ رشید امجد نے لکھا ہے، ناصر بغدادی نے لکھا ہے، سمیع اہوجا نے لکھا ہے، محمود احمد قاضی نے لکھا ہے، مشرف عالم ذوقی کا ہے، محمد الیاس ہیں، بشرا اجاز ہیں، خورشید اکرم ہیں، منیزہ احتشام گوندل ہیں، شاہین کاظمی ہیں، سلمہ جیلانی ہیں، منیر احمد فردوس ہیں، فرخندہ شمیم ہیں، سبین علی کا افسانہ ہے، محمد جمیل اختر ہیں، صنوبر الطاف ہیں، شیمہ ربانی ہیں، ایف جے فیضی ہیں، اعجاز روشن ہیں، حمیرہ فضا ہیں، آصف عمران ہیں، خاوت چودھری ہیں، طارق بلوچ صحرائی ہیں، سیدہ روبینہ بخاری ہیں، ابصار فاطمہ ہیں، جلال فراق ہیں، سارہ احمد ہیں، کشف بلوچ ہیں، تبسم ضیاء ہیں، مافیہ شیخ ہیں، عبد الرحمن خاکی ہیں، صفیہ شاہد ہیں اور خالہ فاروقی ہیں۔ ان سب کے افسانے جو ہیں اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ طویل نظمیں ہیں، نظموں کا ایک طویل سلسلہ ہے، 4 5 غزلیں ہیں، مختلف لوگوں کی، گلزار کی 5 غزلیں ہیں، تبسم کاشمیری کی غزلیں ہیں، امجد اسلام امجد کی ہیں، ابرار احمد کی ہیں، انوار فطرت کی ہیں، پروین طاہر کی ہیں، سلیم شہزاد کی ہیں، سلیم انصاری کی ہیں، فہیم شناس کاظمی کی نظمیں ہیں، عارفہ شہزاد کی نظمیں ہیں، عالیہ اور سدرہ سحر عمران کی نظمیں ہیں۔ اس طرح بہت سارے نام جو ہیں، صنوبر الطاف کی نظمیں ہیں، منیر احمد فردوس کی نظمیں ہیں، قرۃ العین شعیب کی ہیں، اسال احمد ہیں، ناصر کریم ہیں، امجد بابر ہیں۔ اس طرح بہت سارے نام اس میں شامل ہیں۔ پھر کچھ ترجمے ہیں، ٹرانسجنڈر نظم ہے سمینہ تبسم کی، مختلف اور دوہری زندگی کے نام سے۔ اساطیری نظم ہے جواز جعفری کی، 3 نظمیں ہیں۔ فکر و فلسفہ میں روسو اور کنفیوشس کے بارے میں ظفر سپل اور فرحت ظفر کے لکھی ہوئی فکر و فلسفہ موجود ہے۔ نقط و نظر میں اگر دیکھا جائے تو نروادہ شاعروں کا شاعر، یہ تبسم کاشمیری صاحب نے لکھا ہے۔ گوئٹے کی خود نوشت سوانح حیات تجزیاتی مطالبہ ناصر بغدادی کا ہے۔ سر سید احمد خان کی علمی نہج ڈاکٹر سعادت سعید کا لکھا ہوا کا تبصرہ ہے۔ مرزا اطہر بیگ کا غلام باغ، ڈاکٹر اقبال آفاقی نے اس پر مضمون لکھا ہے۔ اسد محمد خان کے ترجمہ کردہ افسانوں کا تقابلی تجزیہ ڈاکٹر عبد الرحمن فیصل نے کیا ہے۔ سلطان اختر کی شاعری ڈاکٹر قیصر زمان نے کیا ہے۔
ایک اختر رضا سلیمی کا جندر پہ نینا عادل نے مضمون لکھا ہے۔ پروین شاکر کی شاعری کی رومانی و فکری پہلو پر ڈاکٹر نصرت عباسی نے تبصرہ کیا ہے۔ نظم جدید اور میرا جی پہ سعدیہ ممتاز نے تبصرہ کیا ہے۔ یاد نگاری کے نام سے بیدل حیدر استاد شاعر کے بارے میں جو ہے وہ ڈاکٹر اختر شمار نے مضمون لکھا ہے۔ ترجمے ہیں ڈاکٹر کوثر محمود کا، نرمل ورما کی تحریر پہ کا ترجمہ جو ہے وہ عامر صدیقی نے کیا ہوا ہے۔ تبسم قادری کا ہے۔ تبسم کاشمیری نے 3 ترجمے کیے ہوئے ہیں، اور فرحان حنیف وارسی نے بھی 3 ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد غزلوں کا سلسلہ ہے، جس میں بڑے اہم نام جو ہیں وہ ان کی غزلیں شامل ہیں۔ ظفر اقبال کی 2 غزلیں شامل ہیں، جلیل علی کی شامل ہیں، انوار فطرت کی شامل ہیں، اور بہت سارے نام جو ہیں اس میں دیے ہوئے ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے ان کی، جنہوں نے اس میں ان کی غزلیں اس میں شامل ہیں۔ کراچی سے ایک خاتون سبیلہ انعام صدیقی کی بھی غزل اس میں شامل ہے۔ اس طرح شازیہ مفتی کی غزل شامل ہے، اور بہت سارے نام اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد سندھی نظمیں ہیں جن کا ترجمہ جو ہے فہیم شناس کاظمی نے کیا ہوا ہے۔ بچوں کے ادب پر گلزار کی کچھ جو ہے تحریریں ہیں، اور ایک شاذلی سعید کی سچا فنکار کے نام سے تحریر بچوں کے ادب میں موجود ہے۔ اچھا، یہ کچھ جو رسائل میں جن کو کہا ہوا ہوتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو وہ، اور ان کی تحریریں جب کتابت ہو کے صفحے ترتیب دے دیے جاتے ہیں، تو وہ ادب جو کچھ موصول ہوتا ہے، جو رہ گیا ہوتا ہے، اس کا دیر آیت کے عنوان سے کچھ ڈاکٹر ابرار عمر کی 3 تحریریں ہیں، اور فارحہ ارشد کی ایک تحریر ہے، افسانہ ہے یہ۔ میں نے 34 افسانے آپ کو ادھر بتائے تھے، اور ایک افسانہ اس میں شامل ہے، اور پھر اس میں دیر آیت میں احمد نیاز رزاقی کی 2 تحریریں شامل ہیں۔ اس کے بعد میل باکس میں جو مختلف خطوط ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ آغاز اس کا نسیم سحر کی حمد باری تعالیٰ سے ہے، پھر شہاب صفدر کی نعت شریف ہے، اور اس کے بعد مہمان اداریہ، جیسا کہ میں نے آپ کو اس میں سے کچھ بتایا تھا کہ وہ شامل کیا گیا ہے، اور پھر رد عمل جو چوتھا تصویر تھا، یعنی کہ اس سے پچھلے شمارے پر 2 رد عمل جو ہیں اداریہ کے وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں، جن میں ڈاکٹر رشید امجد نے راولپنڈی سے لکھا ہے، اور ڈاکٹر غافر شہزاد نے لاہور سے اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ضخیم قسم کا شمارہ ہے، جس میں 700 سے زیادہ صفحات ہیں۔ اگست کا شمارہ لکھا ہوا ہے، لیکن کتابی سلسلہ نمبر 5 ہے۔ تو یہ اس پہ جو منتھ ہے اس کی تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔